بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد آپ سب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسائل اعتکاف کے متعلق ہم بحث کریں گے. چھوٹی سی جو نشست ہوگی ہماری، اس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کے فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے، اس کے اعتکاف کی قسمیں بیان کی جائیں گی. ایسے ہی سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، جو کہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اعتکاف کی قضاء کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایسے ہی خواتین کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں. اکثریت آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، میرا نام محمد اسد ہے. میں جامعہ اشرفیہ کے اندر مفتی آن لائن کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور جامعہ کے اندر پڑھاتا بھی ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جب اعتکاف ہوتا ہے تقریباً 400 سے زیادہ لوگ الحمدللہ ہر سال جامعہ اشرفیہ میں بیٹھتے ہیں. تو ان کے جو ساتھ جو ہوتا ہے، مجھے ہر سال میرے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں مسائل کے حوالے سے. ہر روز روزانہ میرا 3 بجے جو ہے پھر اعتکاف کے اس کے اندر میں بیٹھ کے ان سے مسائل وغیرہ جو ان کو پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں. تو ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا بہت اعتکاف کے متعلق دیکھیں گے، تاکہ جو عام طور پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اعتکاف کے اندر ہم ان سے بچ سکیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اعتکاف کیا ہے. اعتکاف رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ، یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے بیٹھنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. کہ 20ویں تاریخ جو ہوتی ہے رمضان کی، اس کی مغرب ہونے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے مردوں کے لیے. اور عورت نے جو جگہ مقرر کی ہوئی ہے اپنی اعتکاف کے اندر، اس میں وہ داخل ہو جائے گی. اور اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کر لینی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کی نیت بھی کرنی ہے. اگر آپ بیٹھ کے جا کر اور آپ نے کیا کیا، مسجد میں چلے گئے لیکن آپ نے سنت اعتکاف کی نیت نہیں کی اور مغرب ہو گئی، آپ کی کوئی نیت ہی نہیں تھی. نیت سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے نیت کریں. نیت سے مراد کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں. آپ کی نیت ہی نہیں تھی، بس آپ ویسے مسجد میں موجود تھے پہلے سے، اثر کے بعد جا کے آپ بیٹھ گئے، مغرب ہوگی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو نا اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں. تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جو سنت اعتکاف ہوگا وہ نکل جائے گا، پھر وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا. سنت اعتکاف جو ہے وہ آپ نے مغرب ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ پہ داخل ہونا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے دل کے اندر. تو یہ کب تک چلے گا؟ اگر تو 29ویں کو چاند نظر آ جائے تو 29ویں کی اس چاند نظر آنے تک آپ جو ہے نا اس میں سے آپ جو ہے وہ انتظار کریں گے مسجد کے اندر. اگر نظر نہ آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے 30ویں کی جو ہے وہ مغرب تک جو ہے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے اعتکاف کے اندر. اور اس دفعہ پاکستان کے اندر زیادہ جو چانس ہے وہ یہی ہے کہ 29 روزوں کا چانس ہے. زیادہ چانس جو ہے وہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ 29 کا وہ ہے. اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جس نے 10 دن آخری عشرے رمضان میں اعتکاف کیا، وہ تو وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا اعتکاف کا. حدیث میں جس نے عبادت سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے جو ہے وہ بچنا آسان بھی ہو جاتا ہے اعتکاف کے اندر، اور انسان کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں جی مسائل کی طرف کہ جی اس میں سے کیا ہے وہ ہے. تو اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں ٹھہرنا. یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے کہ جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں ٹھہرنا. اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا. بغیر قصد و ارادہ ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے، چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے.
لہٰذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آگے عاقل ہو، اور کیا ہو، بندہ مسلمان ہو، اور وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے گا، تو یہ اب اعتکاف کی وہ ہوگی۔ اور نمبر 3، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، کہ وہ جو ہے حیض و نفاس سے خاتون جو ہے وہ پاک ہو، تو اس میں سے جو ہے، اور اس نے جنابت سے پاک ہو، جنابت اگر ہو جاتی ہے اعتکاف کے اندر بھی، اگر کوئی اس طرح کے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ غسل کر لیتے ہیں پھر اس میں سے۔ افضل ترین اعتکاف کہاں پر ہے؟ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا، اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد، اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔ تو آپ نے بیٹھنا ہے مسجد کے اندر، بیٹھنا ہے جا کر، جو مردوں کے لیے جو وہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھیں گے، تو سب سے بہتر تو کیا ہے کہ بندہ جا کر وہاں پہ بیت اللہ جہاں پر ہے تو وہ وہاں پر مسجد حرام کے اندر اعتکاف کرے، پھر مسجد نبی ہے، اور پھر جو ہے وہ مسجد بیت المقدس کا جو ہے وہ اعتکاف جو ہے، اس کے بعد پھر جو جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو وہاں پہ بیٹھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ کے اوپر، گاؤں میں جیسے جمعہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی مساجد کے اندر جہاں پہ جماعت پانچوں نمازیں ہوتی ہوں یا اکثر جماعت ہوتی ہو تو وہاں پہ بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد ہو۔ بعض ہوتے ہیں مسلح ہوتے ہیں، جو مسلح ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہے، وہاں پہ اعتکاف کی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے، مسجد کے ساتھ ہے، مردوں کے حوالے سے جو ہے۔ اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت موقدہ اور مستحب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف نظر کا اعتکاف واجب ہوتا ہے، نظر کا اعتکاف جو ہوتا ہے، نظر چاہے غیر معلق ہو، جیسے کوئی شخص بغیر کسی شرط کے اعتکاف کی نظر کرے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی، کہتا ہے میں اللہ کے لیے، میرے اوپر کیا ہے، ایک دن کا اعتکاف واجب ہے اللہ کے لیے، بغیر کسی اس کے، اس نے کوئی معلق نہیں کیا کسی کام کے اوپر، یا معلق ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ اب یہ کیا کہلاتا ہے، یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نظر مانی تھی تو اس میں سے پھر اگر وہ کام پورا ہو گیا آپ کا تو آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ، رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، مگر یہ سنت موقدہ بعض کے کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ گیا محلے میں سے، تو اب کیا ہوگا، باقی لوگ جو ہیں وہ اس میں گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر ہاں پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا تو یہ چیز کیا تھی، یہ غلط وہ تھا کہ جی آپ نے یہ کیا ہے کہ اب آپ کو مسجد کے اندر کسی نہ کسی ایک آدمی کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، اور جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں، ابھی ہم نے جس طرح پڑھا کہ 20 کی شب جو ہے وہ، جب 20 کو مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا نیت کے ساتھ جو ہے یہ سنت موقدہ ہوگا، اور اس کی شرائط ہوتی ہیں اپنی۔ اور مستحب کیا ہے، رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں، چاہے وہ رمضان کا پہلا دوسرا عشرہ ہو یا کوئی اور مہینہ، اعتکاف کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مستحب ہوگا۔ یا ویسے ہی 2 دن کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، 3 دن کے لیے آپ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو جو ہے یہ آپ کا وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی آخری جو 27، 28، 29 کو بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی مسائل اعتکاف کی طرف۔ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو اس پر روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا، بلکہ اگر یہ بھی نیت کرے کہ میں بغیر روزے کے اعتکاف کروں گا تب بھی اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ یاد رکھو، واجب اعتکاف ہو یا سنت موقدہ والا اعتکاف ہو، اس کے اندر اس کے ساتھ روزہ شرط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں روزہ، اگر ایک آدمی بیمار ہے، کہتا ہے میں روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن میں اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہوں، تو نہیں، وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، جب کوئی شخص اعتکاف کرے تو اس پر روزہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کرے تو وہ لغو سمجھی جائے گی، کیونکہ رات روزے کا وقت نہیں، البتہ اگر رات دن دونوں کی نیت کرے یا صرف کئی دنوں کی نیت کرے تو بھی رات ضمن داخل ہو جائے گی، اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، اور اگر صرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نظر مانے تو پھر رات ضمن بھی داخل نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب کیا ہوگا، صبح صبح صادق سے
پہلے جو ہے نا وہ ہو جائے گا، اس میں اب چلا جائے گا مسجد کے اندر، روزہ رکھے گا، اور مغرب تک جو ہے اس کا وہ ہو جائے گا. یہ اس صورت میں جب وہ صرف ایک دن کی وہ کرے. اعتکاف کے ایام میں خاص اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اعتکاف کے جب دن چل رہے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے ہوگا، تو اس میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں. چاہے کسی گھر سے بھی روزہ رکھا جائے، اعتکاف کے لیے کافی ہے. مثلا کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نظر مانے، تو رمضان کا روزہ اس اعتکاف کے لیے بھی کافی ہے. ایک آدمی نے کہا میں رمضان کے اندر کیا کروں گا، اعتکاف ویسے ہی واجب اپنے اوپر کر لیا اس نے، تو اب رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، تو تب بھی کیا ہو جائے گا اس کا اعتکاف، وہ جو ہے وہ اعتکاف ٹھیک ہو جائے گا. آواز ٹھیک ہے جی؟ البتہ اس روزے کا واجب ہونا ضروری ہے. اچھا، نفل روزے اس کے لیے کافی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ایک جو ہے نا، یہ تو اس میں سے آتا ہے. اعتکاف مسنون میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسے ہی مستحب اعتکاف میں یہ بھی احتیاط یہ ہے کہ روزہ شرط ہے. مستحب میں کے اندر بھی کیا ہے، بہتر معتمد قول یہی ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو اچھا، روزہ شرط ہے، اور معتمد قول یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے. نفلی اعتکاف کے لیے آپ کا روزہ ضروری نہیں ہوتا. آپ مسجد میں جاتے ہو، جب بھی آپ مسجد میں جاؤ تو آپ نیت کر لیا کرو کہ جی میں جب تک مسجد میں موجود ہوں تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو آپ جتنی گھڑی وہاں پہ جتنی دیر موجود رہو گے، تو آپ کو کیا ملتا رہے گا، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. مستحب اعتکاف میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ اس کی مقدار کم از کم ایک دن ہے، یہ احتیاط اسی قول کے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مقدار مقررہ نہیں، لہٰذا اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس میں سے ہوگا. واجب اعتکاف کم از کم ایک دن ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ جتنے دنوں کی نیت کرنا چاہے بندہ کر سکتا ہے. 5 دن، 6 دن، 7 دن، پورے مہینے کا بھی واجب اعتکاف کی آپ نیت کر سکتے ہو کہ آپ نظر مان لیتے ہو. مسنون اعتکاف ایک عشرہ ہے، اس لیے کہ مصنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. اور مستحب اعتکاف کے لیے ایک اور مطابق کوئی مقدار میں چند لمحوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو جو اصل چیز کیا ہے، جو ہمارا جو سنت اعتکاف ہے، وہ آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لینا کہ جو وہ ہے، یہ جو اعتکاف، جو سنت اعتکاف ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے، یہ آخری عشرے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن جو تھا اعتکاف فرمایا ليلۃ القدر کی تلاش کے اندر. جو پہلے 10 دن کے اندر اعتکاف فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تھا وہ اپنے خیمے سے جو تھا اپنا سر مبارک جو ہے نکالا، اور فرمایا کہ میں نے 10 دنوں کے اندر ليلۃ القدر کو تلاش کیا، وہ مجھے نہیں ملی. پھر اگلے 10 دن کیا کیا، اگلے دن اگلے 10 دن اعتکاف کیا، اور اس کے بعد بھی اس طرح ہی فرمایا کہ جی میں نے اس کو ليلۃ القدر کو تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملی. اور پھر فرمایا صحابہ کو کہ تم اس کو آخری 10 دنوں کے اندر اب تلاش کرو. اور پھر آخری 10 دنوں کے اندر جو کی، اور اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ تم تلاش کرو. 21 رات، 23 رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو ہے اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو. اور یہی چیز وہ ہے. اب ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ جی یہ کیا ہے، کہ اب جو ليلۃ القدر ہوتی ہے وہ آخری عشرے کے اندر آتی ہے. اس لیے اب جو اعتکاف ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ عام طور پہ آخری 10 دنوں کا ہی اعتکاف کرنا چاہیے. تاہم اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر تو سکتا ہے، لیکن اس کو اجتماعی طور پہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض جگہوں کے اوپر بعض مشائخ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پورا مہینہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے مریدین جو ہیں وہ کچھ پہلے 10 دنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ درمیان والے 10 دنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ آخری اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو پہلے جو 20 دنوں میں جو آپ بیٹھ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے وہ تو ليلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھے تھے. اب جب وہ ليلۃ القدر، اور اب ہمیں معلوم ہو چکا کہ جی ليلۃ القدر آخری عشرے کے اندر آتی ہے، تو اب یہ شروع کے جو یہ 20 دن بیٹھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ بیٹھنے کی وہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہی میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو پھر 20 دن بھی بیٹھے تھے آخری اس کے اندر جو تھے. تو حضرت نے مجھے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ ایک قضا ہو گیا تھا، ایک دفعہ چھوٹ گیا وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وہ جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے، وہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے.
تو اس لیے کیا کیا تھا کہ جو تھا وہ آخری اس میں جب ہوا، تو انہوں نے جب ایک سال نہیں بیٹھ سکے تھے تو اگلے سال جو تھے وہ 20 دن بیٹھے تھے، ل- لیکن یہ تو صرف اس وجہ سے وہ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ عام طور پہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ جی وہ 10 دن بیٹھ رہے ہیں، کوئی 10 دن بیٹھ رہے ہیں، کوئی شروع کے پھر درمیان والے 10 دن بیٹھ رہے ہیں، اور اس میں سے کیونکہ یہ اس میں تدائی پائی جاتی ہے، اور نفل کے لیے تدائی جو ہوتی ہے نا، یہ اس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل ہم چیزوں کے اندر احتیاط نہیں کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ نفلی عبادات کے اندر تدائی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تدائی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نفل کے لیے بلانے کے لیے لوگوں کو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے جو ہے نا بلانے کے لیے آپ جو ہے نا ان کو کہو کہ جی آؤ جی آؤ جی، ان کو آپ بلا رہے ہیں کہ جی ہم یہ بیٹھیں گے، اب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں جی، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھیں گے، تو جو جو آنا چاہتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے جو ہے۔ ہاں ویسے ہی کوئی آ کے بیٹھ گیا تو اس نے وہ کر لیا تو چلو ٹھیک ہو گیا، درمیان میں اس میں بیٹھ گیا، لیکن اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بلانا یا لوگوں کا وہ کرنا، نفل کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے اس میں سے جو ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کیا ہے، آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا تدا آ یا تدا آ تداعین، ٹھیک ہے نا، تداعی عین ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے تھا نا دا یا دو، جس طرح ہم وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بلانے کے معنی تو تداعی، تو یہ اس میں سے، تو اس کے لیے بلانا لوگوں کے لیے جو ہے، لوگوں کو وہ کرنا کہ آؤ جی نفل اعتکاف میں، اسی لیے یہ بھی ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جی جو بعض جگہوں کے اوپر خواتین جو ہوتی ہیں، یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی وہ آ، جی ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، تو لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، خواتین جمع ہوتی ہیں، حالانکہ وہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو جمع کر کے آپ جو ہے کس بات کے اوپر آپ وہ کر رہے ہیں، وہی طریقہ کار سکھا دیں صلاۃ تسبیح کا، ہر عورت اپنے کیا کر لے، وہ علادہ پڑھ لے اپنی اس کے اندر۔ تو نفل نمازوں کے لیے یا نفلی عبادات کے لیے ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو اس میں سے ہو گئی۔ اعتکاف میں 2 قسم کے کام حرام ہیں۔ حالت اعتکاف میں 2 قسم کے کام حرام ہیں، یعنی ان کے اعتکاف سے اگر واجب یا مصنون اعتکاف ہے تو وہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر مستحب اعتکاف ہے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو مستحب اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، اور سنت کی اعتکاف کی قضا ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھو، واجب اعتکاف جب وہ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اب سنت اعتکاف میں کیا ہوگا کہ اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو آپ نے 10 کے 10 دن کی قضا نہیں رکھنی ہوتی ہے، آپ نے صرف 1 دن کی قضا رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنت اعتکاف اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو آپ نے 10 دنوں کی قضا نہیں رکھنی ہوتی، جس دن آپ کا وہ ٹوٹا تھا آپ نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ پہلی قسم جو ہے اعتکاف اب کس طرح جو ہوتا ہے کہ جو اب اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اعتکاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نکلنا، ضرورت عام ہے چاہے طبی ہو یا شرعی ہو، ٹھیک ہے نا، طبی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو، اب اس سے آپ اعتکاف والی جگہ سے آپ باہر جا سکتے ہو۔ طبی جیسے قضاء حاجت کے لیے، انسان ظاہری بات ہے، اب انسان نے باتھ روم جانا ہے، ٹھیک ہے نا، باتھ روم جانا ہے انسان نے، وہ تو آپ مسجد کے اندر یا جو آپ کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر تو آپ وہ نہیں ہوتا، تو مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے انسان کو۔ ایسے ہی غسل جنابت کے لیے کہ اگر غسل فرض ہو گیا تو اب وہ کیا کرنا پڑے گا، جا کے غسل کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی، یہ اب طبی ضرورت ہے نا، ایسی کھانا کھانا بھی ضرورت طبی میں داخل ہے، ٹھیک ہے نا، کھانا کھانا یعنی کھانا لانا، بیسیکلی کھانا کھانا جو ہے نا، کھانا لانا آپ یوں سمجھ لو اس کے اندر سے کہ جی بشرطے کہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو۔ اب کوئی بندہ گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو یہ جو بندہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن آ کے وہ کھائے گا کدھر، مسجد میں ہی کھائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ اب اس طرح بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں بیگم ہوتی ہے گھر کے اندر، اور جو ہے نا کوئی لانے والا نہیں ہوتا، مسجد گھر کے قریب ہی ہے، مسجد گھر کے قریب ہے، لیکن میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، کوئی کھانا لانے والا نہیں ہوگا اور اہلیہ مسجد لا نہیں سکتی کھانا جو ہے اس وقت صبح کے وقت، سحری کے وقت یا افطاری کے لیے جو ہے اس میں سے، تو اب کیا کریں کہ وہ بندہ جا سکتا ہے، جا کے اہلیہ کو فون کر دے کہ بھائی جب کھانا تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اس نے بتا دیا کہ جی کھانا تیار ہو گیا ہے،
تو یہ بندہ جا کر وہ اہلیہ کیا کرے، اس کو وہاں سے جو ہے دروازے سے اس کو پکڑا دے، اور یہ وہ جو کھانا تھا وہ لے کر مسجد کے اندر لے آئے اور وہاں پہ بیٹھ کے کھا لے یہ جو ہے۔ تو اس طرح بھی اس کے اعتکاف کے اندر سے، کیونکہ کھانے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے کسی، لیکن شرط یہ ہے کوئی شخص لانے والا نہ ہو، اگر کوئی ہے تو پھر یہ نہ نکلے اس کے لیے۔ اچھا، شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز، اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے اور آس پاس کسی اور مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو یہ بندہ جا سکتا ہے وہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہے۔ مثلا قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے مگر اس کا گھر دور ہو، اور اس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہو تو وہیں چلا جائے۔ البتہ اگر اس کی طبیعت اپنے گھر سے مانوس ہو اور دوسری جگہ جانے سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو، تو پھر اپنے گھر جانا جائز ہے۔ ایک مسجد کے باتھ رومز نہیں ہیں جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ مساجد کے ساتھ باتھ روم نہیں بنائے جاتے تھے، پہلے جو ہوتا تھا، پہلے مساجد کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو وہ کیا ہے، اب اس کو ضرورت ہے، اس نے ظاہری بات ہے اپنی قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، تو وہ بندہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا گھر ہے جو کہ کیا ہے قریب ہے، اپنے دوست کا گھر ہے اور وہ اس کو اجازت ہے بڑی آسانی سے وہاں پہ جا سکتا ہے، تو پھر وہ ادھر چلا جا کے اپنے قضاء حاجت پوری کر کے پھر جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جائے اور نماز کے بعد وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ اگر جمعے کے لیے گیا تھا اور پھر وہی وہاں پہ بھولے سے بھی اپنی اعتکاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ غلطی سے بھی آپ اگر جگہ مسجد سے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی وجہ کے، تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، غلطی سے بھی نکل گئے۔ آپ جو ہیں کوئی آپ مسجد آپ وضو کرنے کے لیے گئے تھے، وضو خانے کے اندر گئے تھے، اور آپ جب واپس ہوئے تو آپ نے کہا اوہو میں تو گھڑی بھول آیا ہوں جا کے وضو والی جگہ کے اوپر، اور آپ اپنی گھڑی اٹھانے کے لیے چلے گئے، تو اب آپ کی کیا ہو جائے گا، یہ اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کیا کریں کہ آپ مسجد میں کھڑے رہیں، کسی آدمی سے کہیں کہ وہ جی وہاں پہ وہ میری گھڑی پڑی ہوئی ہے، آپ مجھے کیا کر دیجئے، یہ دے دیجئے، جس کا اعتکاف نہ ہو۔ آپ اگر جائیں گے تو اس میں سے آپ کا جو ہے غلطی سے بھی نکل گئے آپ کا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں، وہ جی ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں جی مسجد سے باہر جو ہے کہ ہم کھانا جو کھانا ہے ہم نے، تو آپ کھانا کھانے کے لیے جو ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتے۔ آپ کوئی ایسا انتظام کیجئے کہ مسجد کے اندر ہی کوئی پانی وغیرہ کے اندر سے کسی گلاس کے اندر پانی رکھے اور چھوٹا سا ایک جیسے ہوتے ہیں چھوٹا سا ٹب سا جو ہے چھوٹی سی ایک وہ رکھے، اس میں اپنے ہاتھ دھو لیں جہاں پہ وہ ہوتا ہے۔ یا مسجدوں کے اندر بعض جگہوں کے اوپر ہم جیسے جامع شفیع کے اندر انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بھئی وہ مسجد سے باہر نہ جائیں، تو ان کے لیے ہوتا ہے پانی کا انتظام ہوتا ہے اور ٹب کا انتظام ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس لیے یہ بھولے سے بھی باہر نکلنا، اب دانت خالی ٹوتھ برش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، ٹوتھ برش کرنے کے لیے کہ جی میں نے سحری کھا لی ہے تو میرے دانتوں سے کیونکہ بدبو آئے گی، تو میں صرف اور صرف برش کرنے کے لیے جو ہے نا میں باہر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، وضو کے لیے جا سکتے ہیں، اور وضو جب کریں گے تو آپ مسواک بھی کریں گے، مسواک بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ٹوتھ برش اگر وہ ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنی جگہ کے اوپر کیا کریں، ٹوتھ برش پہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ لگا کے اپنے منہ کے اندر اس کو رکھ لیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کے اوپر اس کو مل لیں، اور پھر جو ہی آپ جائیں وضو کرنے کے لیے تو اس جگہ کے اوپر کیا کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، اور کلی وغیرہ کر کے جو ہے جیسا وضو جو آپ کریں گے تو اسی کے اندر یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وقت جیسے سحری کے وقت ہے، ابھی صبح روزے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس وقت ہے، یا رات کے وقت آپ اس طرح وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس لیے ان چیزوں کے اندر سے جو ہے نا، اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ سوالوں کی طرف توجہ نہ کریں، جو وہ ہیں آپ میری باتیں سنیں، اس میں سے میں انشاءاللہ جو جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو خود بخود ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا، بیسیکلی مسجد میں کیا ہوتا ہے، جو نماز کے لیے جو ہے جگہ مختص ہوتی ہے، جو نماز کے لیے خاص ہوتی ہے، وضو خانہ نماز کے لیے تو نہیں ہے نا، باتھ روم نماز کے لیے نہیں ہے، ایسے امام کا جو کمرہ ہوتا ہے،
इमाम का जो कमरा होता है वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही मस्जिद के साइडों पे एक स्टोर बना हुआ होता है जिसमें सामान रखा हुआ होता है, वो भी क्या नहीं है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। मस्जिद बेसिकली क्या होती है, जो कि आपकी नमाज के लिए मुख्तस की जाती है, उसको कहा जाता है मस्जिद। ये मर्दों के हवाले से, और औरतों की मैं इंशाल्लाह ये बात करूंगा कि औरतों का क्या तरतीब होगी, कि औरतें क्या करेंगी उसमें से। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अच्छा जी, तो भूले से भी अपने इतिकाफ की मस्जिद से बाहर निकला तो इतिकाफ टूट जाएगा। ये जो होता है ना, अक्सरियत जो होता है ना, मैं आ, समझाने के बावजूद मैं यहाँ पे भी जामिया अशरफिया में भी बाद लोगों को कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ देखो तुम बैठते हो 400 से ऊपर बैठते हो, और अक्सरियत लोग क्या कर चुके होते हैं, 4 या 5 दिनों में अपना सुन्नत एतिकाफ जो है ना वो तकरीबन तोड़ चुके होते हैं, अक्सरियत लोग जो है। क्योंकि वो, हाँ, चीज़ों को बहुत इजी ले लेते हैं कि ये तो खैर है, ये कौन सी बात है, हालांकि मसले बार बार बताए जा रहे होते हैं कि भाई ये एतिकाफ है, सुन्नत एतिकाफ की शराइत होती हैं, उन एतिकाफ के आपने क्या करना है, ख्याल करना है। जो उज़र कसरत से पेश नहीं आते उनकी वजह से एतिकाफ की जगह छोड़ देने से भी एतिकाफ खत्म हो जाएगा। मसलन किसी मरीज की इयादत के लिए, या किसी डूबते हुए को बचाने के लिए, या आग बुझाने के लिए, या मस्जिद के गिरने के डर से मस्जिद से निकलना, आप अगर निकल के बाहर हो तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। अगरचे इन सूरतों में एतिकाफ की जगह से निकल जाना गुनाह नहीं है, जारी बात है, आप कोई गुनाह तो नहीं है, बल्कि जान बचाने की गर्ज से जरूरी है। आप खुदा ना खास्ता मस्जिद में आग लग जाती है तो अपनी जान बचाना आपके ऊपर फर्ज है। ठीक है ना। या कोई बंदा डूब रहा है पानी के अंदर, तालाब के अंदर, खुदा ना खास्ता, और कोई बचाने वाला नहीं है, तो आपको क्या है, उसे कोई जान बचाना आपको फर्ज है। तो आप तोड़ेंगे उस एहतिकाफ को, मगर एहतिकाफ बाकी ना रहेगा। अगर किसी शरीर या तभी जरूरत के लिए निकले और रास्ते में जरूरत पूरी होने से पहले या उसके बाद किसी मरीज की आदत करे या नमाज नज़म में शरीक हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। आप बाहर निकले थे, आपने वो खड़े थे, आप बाथरूम के इंतजार जो था, खाली बाथरूम के अंदर कोई बंदा गया हुआ है तो आप खड़े हैं, तो किसी से पूछ लिए हाल चाल के भाई, तो आपकी तबीयत खराब थी, आप तबीयत ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो गया, ठीक हो गया। तो अगर आप वहां पर मौजूद हैं, जितनी देर आप इंतजार कर रहे हैं, तो उतनी देर में आप क्या कर सकते हैं, आप ये चीजें भी कर सकते हैं। अभी एक साथी ने ये भी सवाल पूछा था कि इस क्या सिगरेट, जो लोग सिगरेट के आदी होते हैं, अब वो क्या करें। सिगरेट के लिए जो है वो, जो है वो उसमें से, मस्जिद में तो सिगरेट नहीं पी सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो उनको फिर हम ये कहते हैं कि देखो, एक तो अव्वल तो ये कि आप कोशिश करो कि भाई 10 दिन आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप सिगरेट से अपनी जान छुड़ाएं, खतरनाक चीज़ है ये खतरनाक चीज़ है, आप अपने फेफड़ों को तबाह कर रहे हैं, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं सिगरेट पी पी के जो है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है। नंबर 2 बात, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वो बर्दाश्त नहीं होता, मजबूरी होती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब मस्जिद से यूं ही बाहर निकलते हैं तो आप क्या करें, सिगरेट जो है वो अपने जेब में आपने रखा हुआ था, और आप लाइटर भी अपने साथ रखा हुआ है, तो आप जितनी देर वहां पे इंतजार कर रहे हैं बाथरूम के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि लोग गए हुए होते हैं कोई ना कोई, तो बाथरूम में जब तक कोई बाथरूम खाली नहीं होता, अगर तो खाली है बाथरूम तो फिर मसला और है, फिर ऐसे नहीं कि आप खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं वहां पे जो है ना, अगर बाथरूम के अंदर कोई बंदा मौजूद है और इस वक्त आप, वो बाथरूम खाली नहीं है, तो आप जितनी देर क्या है उधर इंतजार कर रहे थे, आप उस देर में क्या कर लीजिए, सिगरेट जो है वो आप थोड़ा सा 2-3 कश वगैरह लगा लें, या जितनी वो है उसमें लगा के, और उसके बाद उसको फेंक दें आप जो है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपका एहतिकाफ के अंदर से ये वो कर सकते हैं इसमें से। लेकिन ये एक बेहतरीन मौका होता है अपने सिगरेट से जान छुड़ाने का, कि आपको 10 दिन जो है जो मिल रहे होते हैं, 9 या 10 दिन जो होते हैं, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इसी आदत छुड़वा दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है सिगरेट जो है। ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये उसमें से। अब कहते हैं कि जी, इसलिए ये उसमें से आ गए, जुमे की नमाज के लिए ऐसे वक्त में जाए कि तहियतुल मस्जिद और सुन्नत जुमा वहां पढ़ सके, और नमाज के बाद सुन्नत पढ़ने के लिए ठहरना जायज़ है। वक्त की इसी मिकदार का अंदाजा एहतिकाफ करने वाले की राय पर छोड़ दिया गया है। अगर अंदाजा गलत हो जाए, यानी कुछ पहले पहुंच जाए, तो भी कोई हरज नहीं। जुम्मे की नमाज में आमतौर पे लोग इस तरह, ये वाकया, ये मसला बहुत कम पेश आता है। अगर उसमें से, अगर कोई शख्स जबरदस्ती एहतिकाफ की जगह से बाहर निकाल दिया जाए, तब भी उसका एहतिकाफ ना रहेगा। वॉइस ओके। ठीक है ना, वॉइस ओके। ठीक है, रास्ते के अंदर मैंने अभी ये सिगरेट का मसला बता दिया ना, आपने रास्ते में जरूरत पूरी कर ली, तो आप क्या कर सकते हो।
رستے کے اندر ہی جو ہے جتنی دیر آپ وہ ہے اس میں سے، اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف سے کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا، مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا اور اس کو سپاہی گرفتار کر کے لے جائیں، یا کوئی قرض خواہ اس کو باہر نکال لے، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس کو کیا کر دیا، باہر نکال دیا، پکڑ کے جو ہے پولیس والے پکڑ کے لے گئے، تو تھوڑی دیر کے لیے چاہے پکڑ کے لے جائیں، تو اس میں سے کیا ہو جائے گا، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں ہوا بھی ابھی، میرے خیال میں شاید 2 یا 3 سال پہلے کی وہ مسئلہ تھا کہ ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو مسجد کے اندر جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا، تو پھر ہم نے کیا کیا ان کو، ظاہری بات ہے ہاسپٹل لے کے جانا ان کی جان بچانے کے لیے وہ تھا، تو لے کے گئے، تو اس میں سے اسپتال لے کر گئے، تو اب اس سے کیا ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، پھر وہ اس پہ تھے کہ جی میں نے واپس مسجد کے اندر ہی آنا ہے کہ جی وہاں پر ہی، تو یہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ ایک آدمی گیا اور آگے جو اس کا قرض خواہ تھا، اس نے کہا یہ تو بندہ میرے ہاتھے چڑھ گیا ہے، اس نے پکڑ لیا اس کو، کہا کہ میرا قرضہ واپس کرو، ابھی وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا وہاں پہ اس کے پاس جو ہے، اس نے روک لیا اس کو، تو اب اس کی جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے بلا ضرورت نکلنا نہیں ہے، بلا ضرورت وہ کیا ہے، طبی حاجت ہو یا شرعی حاجت ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں نکل سکتے ہیں، کہ آپ کہو کہ جی میں جو ہوں چلا جاتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں، کہ گرمی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی وہ ہم جو ہے نا ٹھنڈک کے لیے جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، گرمی ہے کیا کریں جی، تو آپ اگر غسل کرنے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے وہاں پہ غسل کیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، گرمی لگی ہوئی ہے اس لیے جو ہے نا چلو جی نہا لیتا ہوں میں جو، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس میں سے، اس کے لیے آپ نہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پاس کیا رکھ لو، گیلا تولیہ وغیرہ رکھ لو، گیلا تولیہ رکھ لو، اچھا خاصا گیلا ہو، آپ اپنی جگہ کے اوپر کیا کر لیتے ہو، بس کوشش کرو کچھ قطرے نیچے مسجد میں نہ گریں، اور آپ کیا کرو اپنے جسم کے اوپر مل لو اس کو، تو آپ کو کیا ہو جائے گی، وہ ٹھنڈک بھی حاصل ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ آپ کو باہر جو ہے وہ جانا بھی نہیں پڑے گا، باہر جانا بھی نہیں پڑے گا۔ بعض جگہوں کے اوپر بعض مساجد میں انہوں نے ایسے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ نہا لیتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہی وہ باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں نہا لیتے ہیں، اور وہ پانی مسجد میں نہیں گرتا، اس کے ساتھ ایک پائپ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پانی باہر گرتا ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر پھر بندہ ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، کہ اگر ایسا کوئی وہ بنا ہوا ہو، وہ جیسے کہ وہ باکسز ہوتے ہیں نیچے ٹائر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہاں جو ہے وہ شاور وغیرہ لگا ہوا اس میں وہ نہاتے ہیں، لیکن پانی مسجد میں نہیں گرتا، اور پائپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی باہر جا رہا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے پھر ٹھنڈک کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں غسل، صرف اور صرف آپ کیا کر سکتے ہو، اگر کوئی آدمی سویا ہوا تھا اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، احتلام ہو گیا تو وہ آدمی غسل کے لیے جائے گا، وہ مسجد سے باہر نکل جائے، جتنی جلدی ہو سکے وہ جا کر غسل کر کے پھر واپس آ جائے، غسل کر کے، کہ اگر اس کو غسل واجب ہو گیا تھا تو اب وہ چلا گیا باہر جو ہے، تو اس لیے وہ بندہ، یہ بندہ جا سکتا ہے، لیکن ٹھنڈک کے لیے گرمی لگ رہی ہے، گرمی دانے ہو رہے ہیں، یا مجھے جی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، میں جو ہوں اس میں سے وہ نہ کروں، ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے جاتے ہو تو اسی وقت کیا کر لیتے ہو، اپنے اوپر کچھ پانی ویسے ڈال لیتے ہو، اپنے اوپر کچھ پانی ڈال لیتے ہو، تو اس کی کیا ہے گنجائش ہے، کہ جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سر کے اوپر جو ہے نا وہ جلدی جلدی سے ویسے ہی پانی ڈال لیا، اور کپڑے سمیت ہی جو ہے وہ کر لیے، کپڑے بھی تھوڑے سے گیلے ہو گئے، اور جو ہے اس میں سے، تو اب یہ آ گیا جی اس میں سے جس کو غسل واجب ہو جائے جس کے اوپر سے، اب آتے ہیں دوسری قسم، جمع وغیرہ کرنا ہے، چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے، ہر حال میں اعتکاف باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جو افعال جمع کے تابع ہیں، جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں،
مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، بشرطے کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر ان افعال سے منی کا خروج ہو جائے تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ صرف خیال اور فکر سے اگر منی خارج ہو جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے عورتیں اگر گھر کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف، اور خامن جو ہے وہ آ کے اس طرح کے کوئی افعال کرتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر کیا ہے، اس صورت کے اندر تو عورت کا اعتکاف کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی کہیں وہ نہ ہو جائے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر جو ہے جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، یہ آپ کا سوال آ رہا ہے، بلا ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا۔ لوگ موبائل لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا چل رہی ہوتی ہیں، سارے کاروبار چل رہا ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، وہ بائنانس جو ہے، بائنانس کرپٹو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، کرپٹو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں جو ہے، مجھے شاید 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جو تھا جامعہ کے اندر ہی تراویح جب جو تھا، تو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوتے تھے نماز کے اندر ہی جو ہے، تو اسمارٹ واچ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ جو ہے موبائل جیب میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ہر 2 رکعت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا موبائل نکالتے تھے، بائنانس کی وہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو اسمارٹ واچ کے اوپر نوٹیفیکیشن آتا تھا نا کہ جی اب کرپٹو اتنی اوپر جا رہی ہے، ابھی یہ ہو گیا، نیچے ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ ہر 2 رکعت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے، پھر دوبارہ جی وہ جیب میں ڈال کے پھر تراویح جو ہے اس میں سے، تو وہ پوری جو 20 تراویحیں ہوتی تھیں وہ اس طرح ہی چلتی تھیں۔ تو مجھے بڑی کڑن بھی ہو رہی ہوتی، تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن میں پھر وہ نہیں کرنا، میں کہتا چلو تراویح کے لیے تو کم از کم آئے ہوئے ہیں، میں نے اگر تھوڑا سا وہ کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے تراویح سے بھی بھاگ جائیں گے۔ ان کو میں کہوں کہ اللہ کے بندے تم کدھر موجود ہو، اور تم ابھی بھی کیا ہو، عین مسجد کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے کدھر ہو، آپ مسجد سے باہر کے خیالات اور جو وہ کرپٹو کے چکروں کے اندر اور ادھر اس میں سے۔ تو بھائی یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے نا، یہ کیا ہے، آپ یہ دنیا سے کٹنے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یکسوئی کا نام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہونے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس لیے بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، البتہ جو کام نہایت ضروری ہو، مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو، تو ایسی حالت میں خرید و فروخت جائز ہے۔ دیکھو آپ کیسے کر سکتے ہو، آج کل تو بڑا آسان ہوتا ہے، وہ ایپس ہوتی ہیں، وہ آپ کیا کرتے ہو، جا کے ان کی ایپس کے اوپر جا کے کیا کر لیتے ہو کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا گھر میں ڈلیور کر دو، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو کیا کر دیتے ہو، وہاں سے اپنے اے ٹی ایم کے یا جو وہ ہوتا ہے آپ اس میں سے ایزی پیسہ کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہو، تو چیز گھر میں پہنچ جائے گی۔ تو یہ آپ کام کر سکتے ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، گھر کے اندر جو وہ تھا، اگر تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں سے۔ مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں، جبکہ اس مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے کہ چیز جو ہے اس میں سے۔ حالت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ اپنے منہ پہ کیا لگا لیتے ہیں، وہ کپڑا پہن لیتے ہیں، بڑے زور سے باندھ دیتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے کوئی پوچھے بھی ہاں جی کیا حال ہے، تو بس وہ سر ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جو ہے، یا اس میں سے بس وہ جو ہے نا وہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، نہ بولنا جو ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں بولنا منع نہیں ہے، البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو آپ کا جوابات آ رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا یہ آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو جی ہم درس قرآن جو ہے سنتے ہیں کسی کا جو ہے، تو وہ آپ کیا کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، کوئی سبق ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے جو ہے تو وہ اعتکاف کے اندر بھی آپ وہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ پڑھاتے ہو تو آپ پڑھا بھی سکتے ہو، دینی علم جو ہے وہ آپ پڑھاتے ہو تو آپ وہ پڑھا بھی سکتے ہو اعتکاف کی حالت میں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جی وہ آپ پڑھا نہیں سکتے ہو، تو آپ دینی علوم پڑھا رہے ہو تو وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہو، آن لائن بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عورت کو، اچھا جی، آپ کہتے ہیں اگر عورت کو اعتکاف کے حال میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے نا, تو جس دن کیا ہوگا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا, تو اب اسی کیا کرنی پڑے گی, جب پاک ہوگی تو اس کی قضا ضروری ہے. اب وہ کب ضروری ہے, وہ کب ہو سکتی ہے, وہ اسی دن بھی ہو سکتا ہے, مطلب رمضان کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن رمضان کے بعد اگر کرے گی عورت, تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا, اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا. اور اگر اعتکاف دن کے وقت ٹوٹا تھا, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو کیا ہے, صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ اپنی اعتکاف والی جگہ کے اوپر جانا ہوتا ہے. اور اگر رات کے وقت اعتکاف ٹوٹا تھا, تو پھر آپ نے مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے اور اگلے دن مغرب تک اعتکاف کی قضا کرنی ہوتی ہے, تو روزہ بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رمضان کے اندر ہی کیا کر لیں, اس کی صرف ایک دن کی قضا کر لیں, اور یہ نیت کر لیں کہ جو میرا جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا, میں نے اس کے لیے جو تھا یہ اعتکاف کیا ہے. یہ تو بات یہاں تک تھی کہ جناب اس میں سے عورتوں کا اعتکاف کی کیا صورتحال ہوتی ہے. عورتوں کے اعتکاف کی یہ صورت ہوتی ہے کہ عورت اپنی گھر کے اندر, جس کمرے کے اندر انہوں نے, اگر مسجد کی کوئی, اگر عورتوں کی بھی مسجد گھر کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جس کو, ٹھیک ہے نا, اس کو, جس کو مسجد البیت کہا جاتا ہے, مسجد البیت, ٹھیک ہے نا, کمرے کی جو مسجد ہے, گھر کی جو مسجد ہوتی ہے, وہ اس میں سے اگر کوئی جگہ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے, تو آپ عورت وہاں پہ اعتکاف بیٹھ جائے. اگر نہیں مقرر کی ہوئی, تو ایک اگر چھوٹا کمرہ ہے, تو اس پورے چھوٹے کمرے کو بھی اس کو وہ کر سکتی ہے. ہاں بہت بڑا کمرہ ہے تو اس میں ایک جگہ متعین کر لے جس میں وہ لیٹ سکے اور جس میں اپنی وہ نماز پڑھ سکے. ٹھیک ہے, تو وہ جگہ مقرر کر لے, پھر وہ اس کی جگہ کیا ہو جائے گی, وہ اعتکاف کی جگہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر تو چھوٹا کمرہ ہے, تو آپ پورے کمرے کو بھی کیا کر لیجئے, نیت کر لیجئے کہ یہ پورا کمرہ کیا ہے, میرے لیے اعتکاف کی جگہ ہے, اور میں اس سے باہر نہیں نکلوں گی. لیکن جو وہ تھا, اگر اس میں سے اگر بڑا کمرہ ہے, تو پھر پورے بڑے کمرے کو اعتکاف کے لیے وہ نہ کرے, اس میں سے ایک جگہ جہاں پہ اس کا بستر وغیرہ آ جائے, اور جہاں پہ وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے, تو اتنی جگہ کے اوپر عورت جو ہے وہ اعتکاف کی ایک وہ جگہ مقرر کر لے کہ بھئی یہ میرے لیے معتکف, یعنی ایسی جگہ ہے کہ جیسے کہ یہ اعتکاف کی جگہ ہے میری, تو اس سے پھر وہ باہر بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی. اب اسی میں سے عورتوں کے لیے بھی کیا وہی چیزیں ہیں کہ وہ جو باتھ روم ہوتا ہے, جو اٹیچ بات جو ہوتے ہیں, ساتھ ہی جو ہے کمرے کے ساتھ ہی وہ ہوتے ہیں, جو وہ باتھ روم ہوگا, وہ بھی مسجد اس کی اس کے اعتکاف والی جگہ سے باہر ہے, تو عورت نے اس سے باہر نکلنے کے اندر احتیاط کرنی ہے. یہ جو ہے اس میں سے اس نے خیال کرنا ہے. اس پہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا آج کل ایک بہت زیادہ وہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کا اعتکاف گھروں کے اندر نہیں ہوتا. عورتوں کا اعتکاف گھروں کے اندر نہیں ہوتا جی, عورتیں جو اعتکاف کریں گی وہ مسجدوں میں کریں گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد میں خیمے لگایا کرتے تھے, تو ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد میں لگے ہوتے تھے. تو ایک یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو تھیں, وہ عورتیں مساجد کے اندر آیا کرتی تھیں. اور اس میں سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھی عورتوں کو, بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ عورتوں کو مت روکو کہ جو ہے مسجد میں آنے کے حوالے سے. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, اس کی جو نماز کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے, کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے, اور گھر کے اندر بھی اندر کا جو کمرہ ہے, وہ اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے نماز پڑھنے کی. عورت کے لیے جو ہے, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا, تو اس کے بعد صحابہ کے دور کے اندر جو تھا, عورتوں کو مساجد آنے سے جو تھا وہ قسم کا منع کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں نہ آئیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تو خود بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عورتوں کے حالات دیکھ لیتے, وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی بات کر رہی ہیں کہ جو اگر آج کل کی عورتوں کی وہ بات کرتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. تو اس وجہ سے عورتوں کے لیے جو اعتکاف جو مسجد میں جو مرد جو بیٹھتا ہے, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ جماعت میں شامل ہو سکے, نماز وغیرہ پڑھ سکے, اور وہ اس کے لیے بہترین جگہ نماز کی ہوتی ہے. مرد کے لیے بہترین جگہ کیا ہے, جماعت سے نماز پڑھنا, مسجد میں پڑھنا, یہ اس کی بہترین جگہ ہے. تو عورت کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی وہ کیا ہے, وہ اس کی وہ کوٹھڑی جو اندر کر کے گھر کے اندر موجود ہے, ایک کونے کے اندر کسی جگہ کے اوپر ہے, وہ اس کی بہترین جگہ ہے نماز پڑھنے کی. تو اسی طرح ہی اس کے لیے کیا ہوگا, وہ اعتکاف کی بھی اس میں سے ہوگی. اور صحابہ کے دور کے اندر پھر ایسا نہیں تھا کہ جو ہے نا عورتیں جو ہے نا وہ مساجد کے اندر بیٹھتی ہوں. کسی صحابہ کے دور کے اندر جو تھا کہ اس میں سے, تو وہ
تاہم جیسے بعض جگہوں کے اوپر اگر بیٹھ جاتی ہیں، جیسے کہ مسجد حرام وغیرہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو بیٹھنے کو تو عورت بیٹھ سکتی ہے مسجد کے اندر اگر کوئی ترتیب بنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، بالکل ان کا سسٹم علادہ ہو، کوئی ایسا خطرہ نہ ہو، تو اس میں سے بیٹھنے کو، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ، اس ڈاکٹر صاحب مفتی وائز صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی بولیں گے، یعنی ناپسندیدہ کہلائے گا، لیکن اس کو گناہ ہم نہیں کہیں گے کہ جی عورتیں جو ہیں اگر مسجد کے اندر بیٹھتی ہیں جن جہاں پہ اس طرح کی ترتیب ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا کہ مکروہ تنزیہی کا درجہ جو ہے اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو بالکل ایک معتدل ایک جو رائے ہے، میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ مسئلے جو ہیں اس میں سے بہت سے لوگ آج کل، کیونکہ ایک بڑی ایک چیزیں چلتی ہیں کہ ہم ہر چیز کے اندر اختلافی بات، اور ہر چیز کے اندر لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا، جو عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کو بار بار شکوک و شبہات میں ڈالا جائے گا، دیکھو اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف تو گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، مسجد اصل اس کی جگہ ہے، یعنی جو جو بیٹھ رہی ہیں ان کو کیا کرنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ بیٹھیں گھر کے اندر جو ہے، وہ بیٹھے ہی نہ جو ہے اس کے اندر۔ تو عبادت کے لیے تو آپ بالکل اس میں سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی جگہ مقرر کر لیں، اور اس جگہ کے اوپر جو ہے جو آپ کی مسجد کی جو نماز کی جگہ ہے اس کو مقرر کر لیں، اور یہ اس میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب ہوتا ہے یہ کہ بعض عورتیں ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ جی گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ کھانا پکانے والا نہیں ہے تو ہم کچن میں جا کے کھانا پکا سکتے ہیں لوگوں، اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو یاد رکھو کہ اگر آپ کچن میں جاؤ گے کھانا پکانے کے لیے جاؤ گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جگہ تھی اگر وہاں پہ کیا آ جائے، کوئی چولہا وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، جو آپ کی اعتکاف کی جگہ تھی اگر اس جگہ کے اوپر کوئی چولہا وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ کو کوئی جو ہے گھر والے جو ہیں وہ سبزی وغیرہ یا چیزیں جو ہیں وہ ادھر آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ وہاں پہ کیا کر لیتے ہو، پکا لیتے ہو، سبزی وغیرہ کاٹ لیتے ہو اور وہ کر لیتے ہو، آپ اس سے باہر نہیں نکلتے ہو، تو آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں اپنی ہی جگہ کے اوپر، اپنی ہی جگہ کے اوپر۔ تاہم ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کے اندر، تو وہ سنت اعتکاف پہ نہ بیٹھیں، وہ پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تاکہ جو ہے اس میں سے اپنی عبادت کرتی رہیں اس جگہ کے اوپر، جس وقت کھانا پکانے کا ہو یا برتن دھونے کا وہ ہوتا ہے تو وہ بھی جا کے وہ کر لیں۔ اب ان کو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ثواب تو ان کو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کر رہی ہیں، عورتوں باقی گھر والوں کا روزہ بھی رکھوا رہی ہیں، اور ان کے کام بھی کر رہی ہیں، اور اپنی عبادت کے لیے بھی جو ہیں اس میں سے، کیونکہ وہ مجبور ہیں، تو جو مجبور خاتون ہے اس کو اب کیا ہے، اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار کہ وہ اپنی اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے کھانا پکانا اور مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا کہ اعتکاف والی جگہ کے اوپر جو ہے ساری چیزیں وہ دی جا رہی ہوں، اور اگر ایک عورت ہے وہ بالکل گھر میں اکیلی ہی ہے، تو اس میں بھی پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ہی یہ ساری چیزیں وہاں پہ رکھ لے، اور اپنی ہی اعتکاف والی جگہ کے اوپر ہی جو ہے جیسے فریج وغیرہ تھا یا کوئی ایسی چیز جس جگہ کو اس نے مقرر کیا ہے، تو اس میں وہ فریج اور یہ چیزیں، تاکہ وہ فریج سے جو چیزیں وہ تو نکال لے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا، تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اور خواتین کے حوالے سے ان چیزوں کے اندر انہوں نے احتیاط کرنی ہے اس میں سے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم موبائل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں؟ موبائل وغیرہ اس پہ باتیں، تو دیکھیں، آپ ضرورت کے وقت موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹیلی فون کے اوپر کوئی بات ضروری بات تھی تو آپ کر سکتے ہیں، تاہم پورے خاندان کی باتیں کرنا، پورے خاندان کی جو ہے وہ پورے حال چال پوچھنا، ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، بیٹھ کے خبریں دیکھنا، جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آج کل ٹاک شوز کیا چل رہے ہیں، کیا لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور آج کل جو مولوی صاحبان ٹی ویوں پہ آتے ہیں ان کی کیا آج کل جو ہے وہ ریٹنگز کے حوالے سے جو ہے وہ اینکرز کس طرح ان کی لڑائیاں کروا رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ چل رہا ہے، تو وہ دیکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کوشش یہی کریں کہ اگر تو آپ کی مجبوری ہے، جیسے میں نے کہا کوئی کلاس ہے یا اس طرح کی چیز ہے، تو چلو آپ وہ اس میں سے، لیکن تاہم موبائل کو آپ کیا کر رہے ہیں، ان 10 دنوں کے لیے، 9 دنوں کے لیے موبائل کو بند رکھ دیں، مردوں کو بھی یہی چاہیے کہ موبائل کو وہ بند رکھیں، بالکل جو ہے
इसमें से मोबाइल को बंद करके आप वो कर दें, या तो आप अपना आम सादा वो जो है फोन, बटन वाला फोन रख लें जिसमें इंटरनेट वगैरह ना हो। तो अगर कोई कोई टेलीफोन वगैरह की कोई वो हो जाती है, कोई बात होती है, तो आपको इमरजेंसी की उसमें से आपको वो रहे, वरना आप क्या करेंगे अपने एतिकाफ को इन्हीं इसके अंदर, क्योंकि आजकल के अंदर से सबसे बड़ा जो हमारे वक्त का चोर है वो हमारा मोबाइल होता है। ठीक है ना। तो वो हमारा जो है वो मोबाइल है, सबसे हमारे वक्त का सबसे बड़ा जो चोर है वो मोबाइल है। तो आप उसी को अपने साथ क्या कर रहे हैं, उसी चोर को अपने साथ रख के जो है अपने साथ उसको आप रखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपका, क्योंकि एतिकाफ के अंदर सबसे अहम चीज जो है वो आपका वक्त है। वो आपका वक्त है, और एतिकाफ बुनियादी तौर पे किसके लिए है, ये लैलतुल कदर की तलाश होती है। जो बंदा एतिकाफ में बैठा हुआ होता है, जो मस्जिद में बैठा हुआ है, उसको तो देखो बिल्कुल क्लियर कट वो है। ये जो बंदा घर, जो औरत घर में अपनी एतिकाफ वाली जगह पे बैठी हुई है, इसको तो लैलतुल कदर मिलती ही मिलती है। इसको तो लैलतुल कदर मिलती ही मिलती है। क्या मतलब, कि इसका जो मोतकिफ का जो सोना होता है वो भी इबादत है। मोतकिफ का सोना भी इबादत है। तो ये ताक रातों के अंदर जो सो भी रहा है, तो इसको क्या मिल रहा है, वो उसका सवाब मिल रहा है उसके अंदर से। और उसमें से जो है, तो इन रातों के अंदर क्या कर लिया जाए, बंदा कोशिश कर ले कि अपने आप को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है, और लैलतुल कदर की तलाश करे। लैलतुल कदर की तलाश 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात जो है, इनके अंदर खास तौर पे अपने आप को क्या करे जरा, थोड़ी सी इबादत ज्यादा। ये जरूरी नहीं है कि पूरी रात जागे, ये जरूरी नहीं है कि पूरी रात जागे, क्योंकि आप अपने आप को क्या ना करें, ऐसा ना हो कि आप पूरी रात जागे रहें और अगले दिन से क्या हो जाए, बीमार पड़े हुए हैं। तो आप अपने आप को उतना ही मुशक्कत में डालें जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हो इसमें से। तो आप लैलतुल कदर की तलाश कीजिए उसमें से, जितना भी हो सकता है। और लैलतुल कदर की तलाश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या करो, बार बार खिड़की से बाहर देखते फिरो कि जी मुझे जो है ना क्या हो गया, ये कोई चीजें दरख्त सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं, फरिश्ते उतरते हुए नजर आ रहे हैं, या फलां चीजें होती जा रही हैं। ये लोगों के अंदर पता नहीं ये कॉन्सेप्ट क्यों बैठ गया है कि लैलतुल कदर का उसी को होगी जिसको लैलतुल कदर नजर आएगी, तो उसका क्या होगा। लैलतुल कदर का मतलब ये नहीं है कि आपको लैलतुल कदर नजर आएगी तो तब आपके लैलतुल कदर का सवाब आपको मिला है। आपने कोई भी इबादत की, चाहे आपको पता भी नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि जी आज लैलतुल कदर है, और आपने क्या कर ली अपनी, तो उसमें से अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको उसका सवाब मिल जाता है। तो आप उसमें से रात के अंदर जो है वो नवाफिल पढ़ें, दुरूशी पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें हर ताक रात के अंदर। तो जितनी आप वो करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वो सवाब मिलता रहेगा। तो बनिस्बत इसके कि आप जो है ना उसमें से वो रहें। ठीक है ना। वो उस्ताद साहब से वो पढ़ा जा भी सकता है। ठीक है ना। तो नियत इत्तिकाफ की क्या होती है, बस मैं इत्तिकाफ मैं इत्तिकाफ करता हूँ, बस ये नियत है मेरी जो है, इसमें से दिल में वो कर लिया है। ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये बात भी होती है कि कपड़े तब्दील किए जा सकते हैं। हाँ, कपड़े आप अपनी जो जहाँ पे आप इत्तिकाफ वाली जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप उसी जगह पे अपने कपड़े तब्दील कर लें। मर्द हजरात को हम यही कहते हैं कि वो क्या करें, वो अपनी जगह जो होती है, क्योंकि चादरें डली हुई होती हैं, तो वो वहां से क्या करें, कपड़े तब्दील कर लें। और उसमें से जो है, और कपड़े अब तब्दील करने चाहिए तब, क्योंकि बदबू पैदा हो जाती है। तो 1-2 दिनों बाद जो है वो अपने कपड़े जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ख्वातीन वगैरह भी, लेकिन कपड़े जाके बाथरूम में जाके चेंज करना, वो उसमें एहतियात करें कि जी आप पहले बाथरूम जाएं और फिर वहां पे कपड़े चेंज करके आएं। उसमें से वही आपके जो जो जगह एतिकाफ की जगह है, उसकी चादरें डली हुई होती हैं, आप क्या कीजिए, वो चादरें वगैरह जो है उसको नीचे कर लें, और फिर जो है वो आप जो है वो कपड़े तब्दील कर लें। तो बिल्कुल कपड़े तब्दील किए जा सकते हैं, खुशबू लगाई जा सकती है। ठीक है, कंघी की जा सकती है। ठीक है, नाखून काटे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो नाखून आप जो काट रहे हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद के अंदर ना वो गिरे नहीं, उसके अंदर से वो किसी कपड़े के अंदर, वो किसी को कह दें कि वो किसी जो है मट्टी के अंदर उसको फेंक देगा फिर जो है। तो ये जो है उसमें से, ऐसे ही कोई बंदा सर पे कोई तेल वगैरह लगाना चाहता है,
تو وہ تیل لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے اگر ہم کوئی مسکولر پین ہو رہا ہے، آپ کوئی دوائی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں بازو کے اوپر، کوئی ایسا ہوا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ دوائیاں وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. کریم لوشن وغیرہ وہ یوز کیے جا سکتے ہیں بالکل، کہ اگر ہاتھ خشک ہو رہے ہیں کوئی اس طرح کی وہ ہیں تو وہ بھی کیا کیے جا سکتے ہیں. لپسٹک وغیرہ یوز نہ کریں، کیونکہ لپسٹک کے اندر جو ہے اگر روزے کی حالت کے اندر وہ کیا ہے خطرہ ہوتا ہے اس میں سے. اعتکاف کے اندر یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے نا وہ کیا ہو بندہ کوئی بہت بری حالت بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور بالکل گندا مندا ہو جائے بالکل. یہ کوئی وہ نہیں ہے اعتکاف کی وہ. آپ صاف ستھرے رہیں بالکل. تو اس میں سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے اعتکاف کے اندر سے. بس آپ نے صرف یہ پابندی کرنی ہے کہ آپ نے اپنی اعتکاف والی جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں جانا، بس. یہ پابندی ہے اعتکاف. بس نام ہی اس چیز کا کہ میں نے مسجد میں اپنا وقت گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ بھی نہیں نکالے گی. کپڑے وغیرہ وہاں سے نہیں نکالے گی. ایک الماری کھول کے جی وہ کپڑے نکالے اور پھر جو ہے اس میں سے، ہاں اگر پورا کمرہ اس کا اس نے وہ بنایا ہوا ہے، اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی پورا کمرہ، تو جو الماری ہے اس میں سے کپڑے نکال سکتی ہے. لیکن صرف کپڑے نکالنے کے لیے جی وہ جائے اور وہ اگر وہ اعتکاف والی جگہ سے باہر ہے الماری جو ہے، تو اس جگہ سے کپڑے نہیں نکالے گی. وہ جو ہے وہ کسی کو بول دے، وہ اس کو کپڑے جو ہیں وہ دے دیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس میں سے، اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سخت شرائط کیوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اتنی سخت شرائط کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ سنت اعتکاف کا ثواب بھی تو دیکھیے. سنت اعتکاف جو ہے وہ بیسیکلی اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کیا ہوتے ہو؟ آپ گویا کہ اللہ کے اس میں، اور اعتکاف کرنے والا گویا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. نہا نہیں سکتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں گرمی کے لیے جو ہے یا جمعے کے لیے نہیں نہایا نہیں جائے گا. جمعے کے لیے بھی جو نہانے کے حوالے سے اس میں مفتی حضرات کا اختلاف ہے کہ کیا جمعے کے لیے نہایا جا سکتا ہے یا نہیں نہایا جا سکتا. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جی جمعے کے لیے نہایا جا سکتا ہے. لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پھر اس کے اوپر ایک تفصیلاً وہ کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے یہ نہایا نہیں جا سکتا، جمعے کے لیے بھی نہیں نہا سکتے. ہاں غسل کی حاجت ہو جائے تو پھر تو نہایا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کے لیے بھی نہایا نہیں جا سکتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے کال پر کلاس بھی لی جا سکتی ہے، کال پر کلاس بھی لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تراویح میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دیکھ کے نہیں پڑھا جائے گا. دیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا اس میں سے جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے دیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں سے یہ آ جائے گا. آ بھی سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. بچے ہیں آپ، وہ ہیں آپ کے پاس بچے آ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. خاوند بھی آ سکتا ہے. ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس جیسے افطاری کرنے کے لیے سارے جتنی اس کی جگہ تھی، چھوٹی سی ایک تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ آ کے افطاری سارے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، مطلب وہ آ بھی سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ حال چال پورے خاندان کے حال وغیرہ پوچھنا، یہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. اور اعتکاف کے اندر، کیونکہ اعتکاف کے اندر کیا ہے، اور اعتکاف یاد رکھو، اعتکاف بنیادی طور پہ یہ ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے. اس میں آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک وہ جوڑو گے، لو لگاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمے لگا کرتے تھے تو اس میں اپنے آپ کو کیا کر لیتے تھے، بالکل خیمے کے اندر باقی سے کیا ہو جاتے تھے، ایک قسم کے بالکل دنیا سے کٹ آف ہوتے تھے. نمازوں کے لیے آتے تھے، نماز جو ہے پڑھاتے تھے، اور پھر کے چلے جاتے تھے اپنے خیمے کے اندر، واپس چلے جایا کرتے تھے اپنے خیمے کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنا آپ کیا ہو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرو، اور اتنی دن جو ہے وہ بالکل انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانے کی کوشش کرے، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اسی طرح ہی آپ جو ہیں جو دینی کتابیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کیجئے. اسی طرح ہی ذکر اذکار جو ہے وہ کیجئے. آپ جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو ہے تفسیر وغیرہ وہ ہے تو تفسیر آپ پڑھیے، قرآن کریم کی جو ہے اس کو وہ پڑھیے. تو زیادہ سے زیادہ اس میں سے
اور ایک چیز میں نے آپ سے اس لیے عرض کر دی ہے کہ آپ ایک چیز کی کیا کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے وہ ایک چیز بس یہ موبائل کا خیال کر لیں بس، ٹھیک ہے نا؟ موبائل سے اپنی جان جو ہے جتنا آپ بچائیں گے تو یہ آپ کا اعتکاف اتنا ہی کیا رہے گا، محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایپ سے تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، اگر ہاں کوئی جو ہے جس مثال کے طور پہ کوئی بندہ، تو میں نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ اس کے لیے گیا تھا اور اس نے ٹوتھ برش کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، ہاتھ دھونے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اپنے پاس ہی جو ہے اس میں سے یہ وہ کر لیجئے، اور اس میں سے جا کے جو ہے جیسے آپ وضو کرنے گئے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا پانی اپنے اوپر جلدی جلدی ڈال لیا آپ نے جو ہے، تو وہ آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ پھر وہ نہیں ہے نا، پھر ایسے بندے کے لیے وہ نہیں ہے، بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اگر روزانہ نہ نہائیں تو ہمارے سر میں خشکی ہو جاتی ہے، ہمیں شیمپو سے روزانہ کیا کرنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، تب اس میں ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اور اس میں سے پانی وغیرہ کی کوئی آپ کو پانی وغیرہ اس جگہ کے اوپر دے دے، تو آپ اپنے صرف بال وغیرہ کیا کر لیں، وہ اسی جگہ کے اوپر پانی نیچے نہ گرے اور اس ٹب کے اندر گرے، اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کیا کر لیجیے اپنے بال دھو لیجیے پھر۔ نفلی اعتکاف تو ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، بیڈ پہ سو بھی سکتے ہیں، اگر آپ کا جو بیڈ تھا وہ اعتکاف والی جگہ کا حصہ آپ نے بنا لیا تھا اگر اس کو، تو وہ بیڈ کے اوپر آپ سو بھی سکتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ نیچے نہیں سو سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسا ہے کہ وہ اتنی جگہ اپنی مقرر کریں جو کہ کیا ہو وہ اس معتکف اس میں سے جو ہے، تو بیڈ پہ سونا کوئی منع نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نیچے ہی سوئیں گے تو تب آپ کا اعتکاف ہوگا، اگر آپ بیڈ پہ سوئیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا، آپ کا اعتکاف ہو جاتا ہے بیڈ کے اوپر بھی جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبق بھی سنایا جا سکتا ہے اعتکاف کے اندر جو ہے، دین کے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ جی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، میرے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں اگر آپ ان میں تھوڑے سے غور کریں گے تو اسی کے اندر سارے جوابات آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ خوشبو لگا سکتی ہے عورت، اعتکاف میں لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سے نفلی اعتکاف کی کوئی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے، نفلی اعتکاف میں کوئی شرائط آپ کی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا ہے اپنے پاس جو اس میں سے وہ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے اس میں سے تو آڈیو یا ٹیکسٹ میسج کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر جو ہے، وہ آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، آپ ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، تو اب اس میں سے لیکن اس کی ایک حد ہے اس میں سے، یہ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے، تو کھانا پکا تو پھر عورت بس نفلی اعتکاف کرے نا، پھر اگر کوئی پکانے والا نہیں ہے تو خاوند کیا کرے اس کو کہ وہ چیزیں ادھر اس جگہ کے اوپر لا دے، اور گیس کا سلنڈر وغیرہ جو ہے وہ رکھ لیتی ہے وہ اپنے پاس گیس کا سلنڈر وغیرہ، اور اس جگہ پہ، لیکن اس جگہ پہ کیونکہ وہ بدبو ہوگی بہت پھر وہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر لیجئے، آسان صورت یہ ہے کہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے اور آپ جو ہیں اس میں سے صابن سے منہ جو ہے وہ جلدی جلدی دھویا جا سکتا ہے، صابن سے جو ہے وہ منہ جو ہے، لیکن آپ پوری ادھر وہ لگا کے آپ پورا صابن مل رہے ہیں زور سے اپنے وہ کر رہے ہیں، تو اتنی دیر نہ لگائیں کہ جس میں سے وہ ہے اتنی دیر میں جتنا اپنا منہ دھونا ہوتا ہے، جیسے ہم نے ظاہری بات ہے وضو کرتے ہیں تو 3 دفعہ تو منہ پہ پانی وہ کرنا ہے، ہم نے پانی ڈالنا ہے، تو چہرہ دھونا ہے، تو جب دھونا ہے تو آپ جلدی جلدی کیا کر سکتے ہیں صابن سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مسواک کے اندر بھی جو ہے مسواک میں ٹائم لگا سکتے ہیں، مسواک کے اندر کو وہ ہے کیونکہ وہ وضو کی وہ ہے تو اس میں لگایا جا سکتا ہے ٹائم جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہائیں گے نہیں اس میں سے، نہائیں گے نہیں، اعتکاف کے اندر جو ہے اعتکاف میں نہائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے نہائیں گے نہیں، کچن کے اندر اعتکاف، کچن کے اندر اعتکاف وہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسجد کی آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی نا، آپ جس جگہ کو اپنی مسجد کے لیے ایک مقرر کریں اور اس میں سے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے چلو جی میں کچن کے اندر ہی جو ہے نا اس میں سے جو ہے جو جو آپ کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ جو ہے اس کو کوئی متعین کر کے اس میں سے آپ وہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہیں باتھ روم کے اندر لائن لگی ہوئی تھی اور آپ کہتے ہو اس وقت رش ہوتا ہے تو آپ واپس آ سکتے ہو،
آپ واپس آ سکتے ہو، پھر دوبارہ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ واپس، اگر آپ کو پتہ ہے کہ بہت دیر لگ جائے گی، کہ اتنی دیر میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ کیونکہ اس ضرورت کے لیے باہر نکلے تھے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں، وہ کنڈی وغیرہ نہیں کھولیں گی اس طرح، یہ اس میں سے. کپڑے پہ جو نجاست لگی ہے تو اس میں سے اگر وہ ہے تو جس وقت آپ وضو کرنے جاتے ہو تو اسی وقت ہی جلدی جلدی جتنی جگہ پہ لگی ہے اس کو آپ دھو سکتے ہو. جلدی سے جو ہے بس اتنی سی جلدی سی تیزی کے ساتھ جو ہے بندہ بس سر اس میں سے، یہ نہیں کہ وہاں پہ پورا جو ہے نا وہ اس کو وہ کرتے رہے، صابن ملے اور سرف لگائے اور جو ہے اس میں سے. یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھ دی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں سے جو ہے نا، تو اس میں سے جو ہے اس چیز کو جو ہے، لیکن کچن ایک علیحدہ چیز شمار کی جاتی ہے نا، کچن ایک علیحدہ چیز شمار کی جاتی ہے. اس طرح جو ہے اس میں سے یہ ہوتی چیزیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کچھ وہ ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور جو وہ ہے تو آپ لوگ اعتکاف بیٹھیے، اس میں عبادت کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کیجئے، فلسطین کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو فلسطین کے لیے جو غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ دعائیں کریں، خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر، اس میں جو ہے اس میں خوب دعائیں کریں مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو غیرت ایمانی بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا وہ کیا ہے تھوڑی سی غیرت ہمارے اندر آ جائے، تاکہ کیا ہو جائیں ہم بھی کیا ہو جائیں کچھ تھوڑے سے کھڑے ہو سکیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اگر اعتکاف پہلے ٹوٹ چکا تھا تو ابھی اس دفعہ اعتکاف کر لیجئے. اس کا اعتکاف وہ کیا ہے اس میں سے اگر کسی کا ٹوٹ گیا تھا تو بس وہ پورا شام سے بیٹھے اور اگلے دن شام تک جو ہے اعتکاف جو ٹوٹ گیا تھا، اگر آپ کسی کو یاد نہیں ہے کہ دن کو ٹوٹا تھا یا رات کو ٹوٹا تھا، تو اس میں کیا ہے وہ پورے اس میں سے وہ کرے گی پھر مغرب سے پہلے، مغرب کے وقت بیٹھ جائے اور اگلے دن جو ہے وہ پورا اس میں سے جو ہے اس کا اعتکاف کرے گی.